السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ صدیقی کے ساتھ جناب آج ہم بات کریں گے اسلامک اسکولز کے بارے میں کہ آیا اسلامک اسکولز جو کینیڈا میں موجود ہیں ان کا یا ان اسلامک اسکولز کا ہمارے بچوں کی زندگی پہ کس طرح سے وہ مؤثر طریقے سے اثر کرتا ہے یا غیر مؤثر طریقے سے اثر کرتا ہے۔ ہم دونوں ہی طرف اس کا موازنہ کریں گے۔ تو چلیے جناب انالائز کرتے ہیں کہ اصل میں کیا ہے کہ یہاں پر ہر کمیونٹی اور ہر مذہب کے پرائیویٹ اسکولز ہیں، تو اسلامک اسکولز کو اگر ہم پرائیویٹ اسکولز کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں۔ لیکن جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز ہوں، چاہے وہ کسی کمیونٹی کے بیس پہ ہو، چاہے وہ مذہب کے بیس پہ ہو یا کسی بھی بنیاد پہ ہو، اس کو گورنمنٹ کا جو کریکولم ہے، ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کو 100% فالو کرنا پڑتا ہے۔ پلس ایڈیشنلی جو ان کے اپرووڈ کریکولم ہے، فار ایگزامپل اگر کرسچنس کے اسکولز ہیں تو وہ کرسچنس کی جو ان کی کتابیں ہیں، جو ان کے نظریات ہے، وہ ان کو پوری کی پوری ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد ان کو اس کی اپروول ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ ریجیکٹ ہر چیز نہیں ہوتی ہے، یہاں پر بڑا جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے ہر چیز کو، کیونکہ کینیڈا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں ہیں، جو لوگ یہاں آ رہے ہیں، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ یہاں پہ جو پورا ماحول ہے یا پورا کنٹری ہے وہ ڈائیورسیفائیڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ہر رنگ و نسل زبان کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ یہاں پر اگر کوئی یہ کہے کہ آئی ایم این امیریکن اینڈ آئی ایم کینیڈین، جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، اس لیے میں نے پہلے امریکہ کی مثال دی کہ آئی ایم کینیڈین اینڈ ہو آر یو، تو یہاں پر سوال آپ اس سے واپس پوچھ سکتے ہیں کہ آئی ایم اے کینیڈین ٹو، دین ہو آر یو۔ اگر وہ کہیں گے جی میں یہاں بورن ہوا ہوں، تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں میں بورن ہوا ہوں، یا آپ موو ہوئے تو کہہ سکتے ہیں میں موو ہوا ہوں۔ لیکن آسک ہم اور ہر کہ اس کے پیرنٹس یا پیرنٹس کے پیرنٹس کہاں سے موو ہو کے آئے تھے۔ تو وہ جو ایب اوریجنل ہیں، جو اس کینیڈا کو سو کالڈ اون کرنا چاہیے تھا، جو یہاں کے نیٹو ہیں، جو یہاں کے اصل نسل ہے، وہ دنیا کے یا کینیڈا کے ایک کونے میں ان بیچاروں کو رکھا گیا ہے۔ ان کا تعلق اس کینیڈا سے بالکل بھی نہیں ہے، وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن یہاں پہ ایچ اینڈ ایوری پرسن آپ کے جو پڑوسی ہے، پڑوسی آپ کو پتہ ہی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ کے سیدھے ہاتھ پہ 40 گھر، الٹے ہاتھ پہ 40 گھر، سامنے 40 گھر اور پیچھے 40 گھر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ جتنے 40 گھر ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو 40 گھر یا اس کے آگے، اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ 100 کوس دور جتنے بھی گھر ہیں، ان میں ایک بھی ایب اوریجنل آپ کو نہیں ملے گا۔ ریئل کینیڈین جو اون کرنا چاہیے اس کنٹری کو، وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس ملک میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ بڑی کانفیڈنس کے ساتھ اسی لیے رہ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے جو یہاں آ رہے ہیں، جو یہاں ہیں رہتے ہیں۔ میں ان کو یہ کانفیڈنس دلانا چاہتا ہوں کہ جناب یو آر دا سٹیزن آف دس کنٹری، یہ آپ کا ملک ہے۔ اب آپ پاکستان آپ کا ملک ہے، دیٹ کالز اے بیک ہوم۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں، کسی سے کہتے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ بیک ہوم، جب وہ یہ پوچھتا ہے یا پوچھتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی میں پاکستان جا رہا ہوں، میں انڈیا جا رہا ہوں، میں بنگلہ دیش جا رہا ہوں۔ دیٹ از بیک ہوم، یس دیٹ از اے ہوم ایز ویل۔ لیکن پلیز آج بھی اپنے مائنڈ بنا کر کے یہاں پہ آپ نے زندگی گزار دی، میں نے 26-27 سال یہاں گزار دیے ہیں، کیوں میں نہیں مانتا کہ او کینیڈا، میں یہاں کا ترانہ کیوں نہیں گاتا جبکہ اس ملک نے مجھے سب کچھ دیا؟ میں پہلے سوال میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، میں پاکستان سے کیوں نکل کے آیا؟ اگر میرا ملک مجھے سب کچھ دے رہا تھا تو میں پاکستان سے نکل کے کیوں آیا؟ یقیناً میرا ملک مجھے نہیں دے رہا تھا، جبھی تو میں نکل کے آیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پاکستان کا قومی ترانہ بھول جائیں، پاک سے زمین بالکل بھی نہ بھولیں، اس سے محبت رکھیں۔ لیکن آج جب ہم یہاں کینیڈا میں، اور کینیڈا نے ہمیں عزت دی، سب کچھ دیا، آج سب کچھ بڑے مزے سے واٹس ایپ پہ ویڈیوز بنا کے لوگوں کو جو ہے نا لائیو دکھاتے ہیں، دیکھو کتنی زبردست بارش ہو رہی ہے، کتنی زبردست یہاں پہ جو ہے نا برف گر رہے ہیں جناب، سفید اتنی شاندار ہے۔ دیکھو یہ میری مرسیڈیز بھی کھڑی ہوئی ہے، ابھی 4 دن پہلے میرے بیٹے نے آڈی بھی لی ہے، گو کہ سارا کا سارا فائنینس اور لیز پہ ہے، اس کی وہ ایک الگ بات ہے۔
لیکن جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے جناب. وہ تمام چیزیں کرنے لے کے بعد بھی میں مورد الزام پھر ٹھہراتا ہوں یار بیکار ملک ہے یار, یہاں پہ تو رہنا بیکار ہے. یہاں پہ تو پاکستان کی یاد آتی ہے, گول گپے یاد آتے ہیں یار, کیا مزے تھے وہاں پہ, پان کھانے جایا کرتے تھے ساتھ میں رات کو, یاد ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں موجود ہیں. میں اس ویڈیو کے ذریعے, اس آڈیو کے ذریعے اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جناب دونوں کنٹری کو اپنا ملک مان لیں اور سنسیئر ہو جائے. سنسیئر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے, ہمارے لیے خود آسانی ہو جائے گی. یہاں پہ ہم رو رہے ہیں, یقیناً ہر چیز کی قیمت بڑھ چکی ہے, بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذرا پاکستان کو فون کیجئے, اور وہاں پہ فون کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کی دن بھر وہاں بات ہو رہی ہے. کیا وہاں ہر شخص نہیں رو رہا؟ اور آج سے نہیں رو رہا, ہمیشہ سے رو رہا ہے. آج ہم یہاں رونے شروع ہو گئے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں نا یہاں پہ بہت سارے انسینٹیوز وغیرہ بھی ملتے ہیں جو کہ پاکستان میں اس کا نام بھی نہیں ہے. اتنا بڑا سیلاب آیا, سب کچھ آیا, پوری دنیا سے ملینس آف ڈالر جمع ہوئے, وہ ملینس آف ڈالرز میں تو پورا کا پورا ملک کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے قرضے بھی پورے نہ ہو سکے. اور سیکنڈلی وہ بیچارے جن کے اوپر اثرات ہوئے ہیں, جن لوگوں نے فیس کی ہیں مصیبتوں فیس کر رہے ہیں, ان بیچاروں کو ایک پیک فرینس کے بسکٹ کے ڈبے کے علاوہ کچھ بھی نہ ملا ہوگا. جی ہاں جناب, الحمدللہ ثم الحمدللہ. واپس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جناب یہاں پہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کی جو ہے سب سے پہلے جو ہے اپروولز ساری جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں. اور ہر طرح کے پرائیویٹ اسکولز موجود ہیں, جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ چاہے جوڈائزم کے, یہودیت کی ہو, یا عیسائیت کی ہو, یا اسلام کی ہو کے نظریے کے مطابق ہو. تو اسلامک اسکولز یہاں پہ بہت ہے اور ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے. لیکن پرائیویٹ اسکول کا جو بیسک مقصد ہے, اسی مقصد کے تحت وہ اسکول چل رہے ہیں. پرائیویٹ اسکول کا مقصد یہ ہو گیا جناب کمرشل ایکولز ٹو منی. آپ کو پیسے بنانے ہیں جب بھی آپ پرائیویٹ کام کرتے ہیں, اور اس پرائیویٹ کام کو ایسے شو کیا جاتا ہے دیٹ از اے نان پروفٹ. ان فیکٹ ایوری نان پروفٹ از بگر دین اے پروفٹ ادارہ. آپ کو جو نان پروفٹ ادارہ ہے وہ جو پروفیٹیبل ادارہ ہے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کے آپ کو پروفٹ ہوتا ہے. تو دس انفارچونیٹلی جو ہے میں اور میرے جو بہت سارے سننے والے ہیں, جو یہاں رہنے والے ہیں, جو یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں, وہ آپ کو بالکل اپنے اس کامنٹس میں اس ویڈیو کے ضرور بتائیں گے کہ دیر از اباؤٹ میکنگ منی. اٹ از یس منی بنانے کے لیے ہے, لیکن یس اس کی وجہ سے فائدہ ضرور ہو رہا ہے. بچوں کو بنیادی ایجوکیشن اگر وہ گریڈ 1 سے اسلامک اسکول میں ہیں, جی ہاں ان کے مائنڈ بلڈ ہو رہا ہے, ان کے مائنڈ جو کریکٹر ہے ان کا بلڈ ہو رہا ہے آن دی بیسس آف اسلامک ٹیچنگ. اسلامک کی جو اصول ہیں, جو ان کی ٹیچنگز ہیں, ان کے اسباق ہیں, اس کے بیس پہ ہو رہا ہے ضرور. لیکن فرسٹ آف آل وہ پیسے بنانے کا ایک ذریعہ ہے, لیکن اس سے فائدہ الگ ہو رہا ہے. لیکن ایک بہت بڑا نقصان جو میں دیکھتا ہوں, جو کہ مجھے کامنٹ میں یہاں رہنے والے بتائیں گے ضرور, کہ ہم جو یہاں پر جو بچوں کی تعلیمات پرائیویٹ اسکول جس کو آپ اسلامک اسکول کہہ رہے ہیں, وہاں پہ انفارچونیٹلی اس بیس پہ, فار ایگزامپل میں یہ کہوں گا حقوق العباد, کیونکہ قرآن پورا کا پورا جو ہے حقوق العباد سے بھرا ہوا ہے. اسلام کے 5 پلرز اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جیسے ہی آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا جبکہ ہم بائی بورن مسلم ہیں, اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے حقوق العباد کا. جی ہاں, نماز, روزہ, زکوٰۃ اپنی جگہ پہ 5 پلرز کے بغیر اسلام مکمل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے یہاں جو بچے جو اسلامک اسکولز میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کے نکلتے ہیں, حقوق العباد جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں ڈیویٹ کرتا ہے, اس میں پرابلم ضرور آ رہی ہے. اس کو یہاں پہ ہم ایزیلی کمپیریزن اس لیے کر لیتے ہیں کہ جو بچہ پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھا ہوا ہے, وہ بچہ حقوق العباد, لوگوں کو حقوق کہنے کا مقصد ہے اس نے جھوٹ نہیں بولنا ہے, اس نے جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے, اس نے صدر میں کھڑے ہو کے یہ نہیں بولنا ہے کہ اگر کال آ رہی ہے ناگن چورنگی سے اور وہ بندہ صدر میں کھڑا ہے اور پوچھا کہ یار کہاں ہو, کہتا ہے بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. کہاں ناگن چورنگی اور کہاں صدر ٹاور. تو یہاں پر جس بچے نے یہ بتانا ہے کہ کتنی دیر میں پہنچ رہا ہے, تو وہ ETA ایسٹیمیٹڈ ٹائم آف ارائیول جو ہے وہ GPS سے دیکھ کے بتا دے گا, یا اس کا دماغ اتنا بن چکا ہے کہ اگر 10 منٹ میں پہنچ رہا ہے تو وہ ہمیشہ بولے گا 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں.
اس بات کو آپ ہو سکتا کہیں کہ جناب صدیقی صاحب باہر بیٹھ کر کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. میں یہ کہوں گا جو یہاں کے لوگ سن رہے ہیں ضرور اس چیز کو کامنٹ کیجئے گا. اخلاق کی بات، اچھا اخلاقیات میں اتنے زیادہ آگے ہیں کہ ان کو کسی اور چیز کا پتہ نہیں ہے، صرف اخلاق کا پتہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسرے کے پیرنٹس کی بہت عزت کرتے ہیں، اپنی بھی کرتے ہیں، لیکن دوسرے کے پیرنٹس کی، دوسرے کے بہن بھائیوں کو، دوسرے کے ڈاگز کی، دوسروں کے کیٹس کی، دوسرے کے پیٹس کی، یعنی ان کو عزت کرنا، رسپیکٹ دینا سکھا دیا گیا ہے. نان پرائیویٹ اسکولز میں، پبلک اسکولز میں وہ اس کے ہر چیز کو عزت دیتے ہیں. لیکن مسلمانوں کی جو اسلامک اسکولز جو دیے جا رہے ہیں اس میں ہر چیز عزت کی بات تو کی جا رہی ہے، حقوق کی بات تو کی جا رہی ہے، جھوٹ نہیں بولنے کی بات کی جا رہی ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تمام باتیں کی جا رہی ہے. لیکن پریکٹیکلی ان کے اوپر وہ بہت کم اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی ماحول سے نکل کے جب باہر نکلتے ہیں تو جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں آگے جا کر کے پبلک اسکولز کے اندر دوسرے پبلکس کے بچوں کے ساتھ ان کا بڑا کانفلکٹ ہو جاتا ہے. اس معاملے میں وہ کانفلکٹ تھوڑا سا رہتا ہے. سارے بچے ان باتوں کو، سارے پیرنٹس جو فیملی سے ان باتوں کو فیس کر رہے ہیں. ایک خاتون جنہوں نے بڑے عرصے تک، اور آج بھی وہ سسٹرز کی یعنی لڑکیوں کی جو کمیونٹی سینٹرز ہیں اسلامکس، اس کے لیے کام کرتی ہیں. بہت اچھی خاتون ہے، میری بڑی تفصیل سے بات ہوئی. میں نے ان کو کہا کہ میں اپنے بیٹے کو جو ہے، کیونکہ وہ ایک سیشن، ایک ونٹر کلاسز، ونٹر میں جو ہے وہ کلاسز چلا رہی تھی. وہاں میں نے اپنے بیٹے کو، یوسف کو جو 8 سال کے ہیں، ان کا ایڈمیشن کرایا تھا. تو میری تفصیل سے ان سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کب اس کو اسلامی اسکولز میں ڈال دیا جائے. تو اس نے کہا کہ برادر میں آپ کو ایک ایڈوائز کروں گی، میں ڈیٹیل میں جاؤں گی تو شاید آپ کو اچھا نہ لگے، اس کو کم از کم جو ہے گریڈ 5 تک جو ہے اس کو پبلک اسکول میں پڑھنے دیں، اس کے بعد آپ سوچئے گا. تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے ڈیٹیل بتائیے آپ کیا بات کر رہی ہیں. تو انہوں نے جو تفصیلات بتائی، اس نے کہا کہ میں 35 ایئرس آئی اسپینڈ ان دس تھنگ، میں نے 35 سال جو ہے وہ میں نے اس میں اسپینڈ کیا ہے. میں ان کے 4 بچے ہیں، 2 کو انہوں نے پبلک اسکول بھیجا اور 2 کو اسلامک اسکولز. وہ کہتی ہیں بہت بڑا ڈفرینس ہے. جو پبلک اسکول میں گئے ہیں ان کے مینرز بہت اچھے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے، وہ 100% جو ہے ان کو 6 کلمے شاید یاد نہیں ہیں، یا قرآن میں اس طرح سے شاید نہ پڑھ پا رہے ہوں. کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ دونوں میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. وہ کہتے ہیں کم از کم جو بنیادی تعلیم ہے وہ ایک دوسرے، بہت سارے نظریات ہیں کہ جناب بنیادی تعلیم جو ہے وہ ساری کی ساری گریڈ 1 سے جو ہے اسلامک اسکول میں ہونی چاہیے. لیکن جب پریکٹیکلی یہ چیز دیکھا گیا ہے، اسلامک اسکول اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کے عادات اور اطوار اور ان کے قول و فعل میں تضاد، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہاں پبلک اسکول کے جو بچے پڑھتے ہیں ان میں بہت کم ہے، بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں 2 جگہوں کی، 2 چیزوں کی، تو ہم ایپل ٹو ایپل کمپیئر کرتے ہیں، اورنج ٹو اورنج کرتے ہیں، ایپل ٹو اورنج، اورنج ٹو ایپل نہیں کرتے ہیں. تو جیسے میں نے کمپیریزن کرنے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی کہ اسلامک اسکولز ورسز پبلک اسکول، تو میں نے بھی جو ہے اپنا جو یہاں میرا ایکسپیرینس 25-26 سال کا ہے. میرا تعلق خود ایجوکیشن سے ہے الحمدللہ. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ پی ایچ ڈی میں ابھی کر رہا ہوں، وہ بھی سائبر سائیکولوجی میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفسیات میں لوگوں کے پڑھنے کی، جو کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے وہ ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ میں ایک اکیڈمک ڈائریکٹر بھی ہوں. پاکستان میں ایک اسکول ہے اورنگی ٹاؤن کراچی میں اس کا اکیڈمک ڈائریکٹر بھی ہوں. تو یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں ایجوکیشن سے میرا تعلق ہے، میں ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. اور یہاں پہ جو کمپیریزن میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ اسی کی بنیاد پر بھی ہے. بتانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اگر میں یہ کمپیریزن آپ کو یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں تو یہ مطلب ایسے ہی فیک نہیں ہے کہ کوئی بندہ بیٹھ کر کے فون لے کر کے بولے چلا جا رہا ہے اور اس کو کسی چیز کا اندازہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے اندازہ کم از کم ہو گیا ہوگا اسلامک ایجوکیشنز یا اسلامک اسکول ورسز پبلک اسکول. میں بالکل یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ اسلامک اسکول سے اپنے بچوں کو نکال لیں یا اپنے اس بچوں کو اسلامی اسکول میں نہ بھیجیں، بالکل ایسا بھی نہیں ہے. لیکن ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ. اسلامک اسکول جیسے کہ میں شروع میں نے کہا کہ یہ پرائیویٹ اسکول ہے، افورڈیبلٹی کا بہت بہت بڑا مسئلہ ہے. میں اپنے تینوں بچوں کو اسلامک اسکول اس لیے بھی نہیں بھیج پایا. یہ اور بات ہے کہ کچھ بعد میں ریزنز بھی نظر آ گئے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اسلامک اسکول ایک بچے کی پر منتھ، جی ہاں ماہانہ اس کا جو خرچہ ہے اس کو بھیجنے کا وہ $500 ہے کسی بھی کلاس کا. $500 سے $600 بلکہ اب اور بڑھ چکے ہیں.
اور جو یہاں پر اسکول ہے جبرالٹر کے نام سے ہے جناب، وہاں کے ایکسپنسز اگر آپ آن لائن بھی دیکھیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ وہاں پر ریئل کمرشل سینٹر ہے. وہ دے وانٹ ٹو میک منی، ان کی ایجوکیشن بہت اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دے آر ریئلی کمرشل. تو آپ کم سے کم چھوٹے سے چھوٹے اسکول جہاں پہ جو ہے بعض اوقات جو ہے مطلب جگہ بہت ہی کم ہے، بچے ایک ہی کلاس میں ٹھوسے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی، وہ کیسے اپروو ہوئے ہیں وہاں پہ یہاں پر وہ بھی مجھے نہیں معلوم. وہاں پر بھی کم از کم آپ کو اپنے بچے کے $400 سے $450 $400 to $450 پر منتھ. یس آئی ایم سیئنگ پر منتھ، میں سال کی نہیں کہہ رہا. یہاں پہ تو پورے سال میں ایک پیسے بھی نہیں لی جاتے پبلک اسکول میں آف کورس، لیکن یس ڈفرینس ہے، لوگ بھیج رہے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کر کے لوگ بھیج رہے ہیں. اگر آپ کے 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. میری ایک سسٹر ہے، اس کے 4 بچے ہیں، اسے ایک بچے کو اسلامک اسکول میں وہ بھیج پائی گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 5 تک. اس نے کہا کہ تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن جو فرق مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہونا چاہیے تھا، یہ میری خواہش تھی. پیسہ بالکل بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے میری اپنی سسٹر ہے، میں اس کو بڑے غور سے موازنے کیا ہے میں نے. تو اگین اینڈ اگین میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا 100%، پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ، کہ آپ اپنے اسکول کو اسلامک اسکول سے، اپنے بچوں کو اسلامک اسکول سے نکال لیں یا وہ کبھی بھیجیں نہیں، یا پھر اسلامک اسکول خراب ہے. میں نے آپ کو صرف کمپیریزن بتانے کی کوشش کی ہے. اسلامک اسکولز یہاں پہ کتنے ہیں؟ بہت ہے. پرائیویٹ اسکول بہت ہے. اگین سارا کا سارا سلسلہ اسلام کی طرف بچوں کو مائل کرنے کے لیے 100%، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ 100% ایسا بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے بھی بنائے جا سکے. کچھ سنسیئر اسکول بھی ہیں، میں اتنا زیادہ نہیں جانتا، بہت سنسیئرٹی کے ساتھ شروع کرتے ہیں، لیکن ان کی افورڈیبلٹی کا ان کو خود بھی مسئلہ آ جاتا ہے. گورنمنٹ ان کو فنڈ شاید نہیں دیتی ہے، آف کورس پرائیویٹ ہے تو گورنمنٹ ان کو فنڈ کبھی بھی نہیں دے گی. کیا وہ پرائیویٹ اسکولز کو خود اپنے بیسس کے اوپر اس کو مینٹین کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ مساجد کے اندر پرائیویٹ جو اسلامک اسکولز ہیں وہ بھی کھلے ہوئے ہیں. میں میں بہت زیادہ بات کر دوں گا تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات بری نہ لگے کہ یوسف کو میں نے سمر اسکول جو کہ اسلامک اسکول مسجد کے اندر ہے، ونٹر اسکول میں 2 دفعہ بھیجا ہے، اور وہ بچہ جو ہے 1-2 دفعہ ایسا آیا ہے کہ بڑے بچوں نے اس کو کھیلنے بھی نہیں دیا ہے، پش بھی کیا ہے. یہاں پر پرائیویٹ اسکول میں کوئی کسی بچے کو پش کر دے تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں نے جا کے امام صاحب ہے، مفتی بھی ہے وہ، میں نے ان سے بھی بات کی اور وہ کہنے لگے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جہاں تک میرا خیال ہے کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. اور 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے. اور اب ہم یوسف بڑے ہو رہے ہیں، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ سمر اسکول یا ونٹر اسکول جو اسلامک اسکول ہے وہاں پہ وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا جاتا. پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ، میں آپ کو اپنے ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ. اور جو یہاں پہ بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کے والدین پلیز ضرور جو ہے کامنٹ میں مجھے لکھیں اگر تو یہ بات میں نے ایسی ہی جھوٹی بات اڑائی ہے. کیا آپ کے ساتھ زندگی میں کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے نہ بھی ہوا ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے 100% آپ کے ساتھ ہو، لیکن میں نے اگین میں صرف کوشش کی ہے کمپیریزن آپ کو شیئر کرنے کے لیے. برائے مہربانی اس کو نیگیٹو مت لیجیے گا. جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا سبب رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا اسباب رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ آپ کے بچوں کو آپ کو کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، کیا سیکھنا ہے کیا نہیں سیکھنا ہے. آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں، لیکن جو ہے آگاہی بہت ضروری ہے. لوگوں سے معلوم کریں، دیکھیں، کمپیریزن کو چیک کریں، اس کے بعد اپنا لاہے عمل اختیار کریں، اپنے بچوں کا لاہے عمل اختیار کریں. میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے بہن بھائی ان کے بھی بچوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے. اگر آپ کو کمپیریزن اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ کتنا آپ کو یہ پسند آیا ہے یا نہیں آیا ہے. نہیں پسند آیا کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کامنٹ میں مجھے لکھیں، مجھے پتہ لگے کہ اس کو اور جو ہے کس طرح سے امپروو کرنا چاہیے، کیا نئے ٹاپکس پہ کون سی ویڈیوز آنی چاہیے، کس طرح کی ٹاپکس پہ آپ ویڈیوز چاہتے ہیں کہ میں آپ کو انفارمیشن لے کر کے یہاں سے دوں، مجھے ضرور بتائیے. اگر آپ ابھی تک صرف سن رہے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کے پاس اس کی انٹیمیشن جو ہے ضرور الرٹ آپ کے پاس آ جائے کرے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کی دوسری ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.